لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کرم سے آپ کے اس عظیم اجلاس میں حاضری کو آسان فرمایا. عزیز محترم حضرت مولانا مفتی زاہد صاحب حفظہ اللہ تعالی، جیسا کہ انہوں نے اپنی محبت کا اور تعلق کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اپنے اساتذہ کی دعاؤں کی برکت سے اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کے صحیح استعمال کی توفیق سے الحمدللہ وہ اس پورے علاقے میں اللہ کے دین کا نام روشن کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. اللہ ان کے کاموں میں برکت فرمائے اور قبولیت سے نوازے. کسی تفصیلی اور لمبی بات کا تو نہ موقع ہے اور نہ سچی بات یہ ہے کہ میرے اندر ہمت ہے. اب تو میں یہ سوچتا ہوں آگے آنے والے وقت میں کہ جلسے تو ہوتے ہی رہیں گے اور ہم جا رہے ہیں بڑھاپے کی طرف. جا کیا رہے ہیں اللہ جانے، موت کی طرف جا رہے ہیں یا بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں. تو شاید اب کچھ دنوں میں آن لائن ہی حاضری ہو پر اکتفا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اتنا لمبا سفر کر کے اور پھر چند منٹ بولنا، شاید یہ اب تم سے استفسار کروں گا کہ کیا فرماتے علماء شرع الدین اس بارے میں. تو بہرحال چند باتیں اس زمانے کی ضرورت کے مطابق یہ ہیں کہ ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ، ایک حدیث میں الی یوم القیامہ کا لفظ ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک پود لگاتے رہیں گے. پود تو سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، نرسری میں جو لگائے جاتے ہیں پود، پھر اس کو دوسری جگہ لے جا کر لگاتے ہیں مستقل. اللہ تعالیٰ قیامت تک پود لگاتے رہیں گے جن کو اپنی طاعت میں استعمال کریں گے، اپنی فرما برداری میں استعمال کریں گے. طاعت کا کیا مطلب ہوگا؟ طاعت کے معنی فرما برداری کے ہیں تو فرما برداری کا تو سب سے اعلیٰ درجہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج عبادات ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ سارے کام تو ہر مسلمان کو کرنے ہیں. یہاں اس پود سے خاص طور پر کون سی طاعت کا کام لینا ہے، یہ ہے اصل میں غور کرنے کی بات. اور یہ حل ہوتا ہے قرآن کریم سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بتایا ہے کہ اللہ نے رسول کو بھیجا ہے اپنے ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ. یہ فیصلہ کر کے بھیجا ہے کہ اس دین حق کو دنیا کے تمام مذہبوں پر غالب کرنا ہے. یہ جو کام ہے دنیا کے سامنے
اس دین کی حقانیت کو ثابت کرنا اور دلیل کی روشنی میں اس کو دنیا میں اونچا ثابت کرنا، یہ ہے اصل میں وہ طاعت جس کے لیے اللہ تعالیٰ اس پود کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کو ذرا سمجھنے کے لیے دوسرے پہلو پر جائیں۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں ایک مخالف طاقت کو بھیجا تھا، جس کو ہم سب شیطان کے نام سے جانتے ہیں، اور شیطان یہ اعلان کر کے آیا تھا کہ وہ دنیا میں جا کر انسانوں کو دوزخ میں لے جانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ اس مقصد کے لیے اللہ کی طرف سے، اللہ کی حکمت کے تحت اس کو قیامت تک کی زندگی بھی مل گئی، اور ساتھ ساتھ اس کے پاس بھی بہت سارے کام کرنے والے مل گئے۔ قرآن کریم میں ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے اسی طرح ہر نبی کے کچھ دشمن بنائے ہیں جو شیاطین ہیں، انسانوں میں سے اور جنات میں سے۔ تو یہ جو انسانی اور جناتی شیطان، اس شیطان کے کارندے اور معاون ہیں، وہ دنیا کے اندر کام کرتے ہیں اللہ کے دین کو پیچھے کرنے کے لیے اور دنیا کے لوگوں کو ایمان سے برگشتہ کرنے کے لیے۔ آپ سوشل میڈیا پر اگر الٹی سیدھی چیزیں دیکھنے کا شوق نہ رکھتے ہوں اور کچھ سنجیدہ چیزیں تلاش کرتے ہوں تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس زمانے میں سوشل میڈیا کا استعمال اسلام کے خلاف کتنی چابک دستی سے کیا جا رہا ہے، منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے، جس کا نقصان بھی ہمارے سامنے کچھ نہ کچھ آ رہا ہے۔ میرا یہ تجربہ ہے، آج کل علماء سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی مسجد میں بھی 100 آدمیوں کا مجمع پاتے ہیں اور وہاں آپ کوئی بات کریں ایمان کے تعلق سے، تو 10-5 جوان بیان کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو ایسے مل جائیں گے جن کے دماغوں میں شک کا کیڑا پیدا ہو چکا ہوگا اور وہ آپ سے بات کرنا چاہیں گے کہ ہمیں اس موضوع پر بات کرنی ہے۔ یہ سوشل میڈیا کے استعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آج کا انسان اس کا شکار بن رہا ہے کہ اس کے دماغ میں ایمان کے بارے میں شک پیدا کیا جا رہا ہے، اللہ کے بارے میں، مذہب کے بارے میں، اسلام کے خلاف، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باقاعدہ ذہن بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ شیطان کے نمائندوں کا کام ہے۔ اب ظاہر ہے اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی تیار کی ہوئی پود کا کیا کام ہوگا؟ اسلام کے نام کو بلند کرنا، لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرنا، اگلی نسلوں تک ایمان کو پہنچانا، حفاظت کے ساتھ منتقل کرنا، اور دنیا کی دیگر قوموں کے سامنے بھی اسلام کی حقانیت کو واضح کرنا۔ اگر آپ، یہ بچہ بات کر رہا ہے، اس سے منع کر دیجیے، بڑا ہی ہے، بچہ نہیں ہے، چپ رہو ذرا، تم چھوٹے بچے نہیں ہو۔ اگر آپ دیکھیں مزید اس موضوع پر غور کریں، میں جلدی جلدی کچھ اشارے کر رہا ہوں، تو دنیا کے اندر انہی شیاطین الانس نے، انسانی شیطانوں نے، ہم تو ان کو شیطان ہی کہتے ہیں، اب وہ ناراض ہوں گے اس بات پر، لیکن جب وہ کام وہی کر رہے ہیں جو شیطان کرنا چاہتا ہے تو ہم کیا کریں؟ دنیا کے اندر تعلیم کا جو نظام بنایا گیا ساری دنیا میں، اور وہ اب ہمارے ملک میں بھی پورے طور پر آ گیا ہے، اس کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ جو اگلی نسلیں آتی رہیں، جو بچے آگے آتے رہیں، وہ ایمان اور دین سے دور جاتے رہیں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ وہ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں بچوں کو مکتب اور مدرسے میں پڑھانے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ 16 سال کی عمر تک بچے کو آپ اپنی مرضی سے نہیں پڑھا سکتے، جو ہمیں پڑھوانا اور پڑھانا ہے۔ 16 سال کے بعد جو وہ چاہے گا وہ مذہب پڑھ لے گا۔ یعنی جب وہ 16 سال تک اس کے اوپر محنت کر کے اس کو پورے طور پر بگاڑ دیں گے اور ایمان سے دور کر دیں گے، اس کے بعد وہ ہمارے ہاتھ میں دیں گے کہ اب تمہیں اختیار ہے، جو چاہے کرو، پھر وہ ہمارے قبضے کا کام ہوگا۔ یہ ایک جنگ ہے، باقاعدہ جنگ ہے یہ،
اور یہ اس جنگ سے زیادہ خطرناک ہے جو ہتھیاروں سے ہوتی ہے. ہمارے پاس اس جنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا طاقت ہے؟ ہم تو بہت کمزور ہیں. ہمارے پاس سچی بات یہ ہے کہ اکثر جگہوں پر ہمارے پاس وہ اسباب نہیں ہیں، مگر ہاں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمارے پاس ہمارے بزرگوں کی دی ہوئی یہ میراث ہے. جو ابھی مولانا زاہد آپ سے بات کر رہے تھے، ہمارے اکابر ہمارے ہاتھ میں یہ امانت دے کر گئے ہیں کہ جہاں ہم سے ہو سکے وہاں ہم اللہ کے دین کا کوئی چراغ جلا دیں. اور اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی توفیق ہے کہ اس پود نے جو اللہ کی طرف سے لگائی جاتی ہے، جس کے نمونے یہ اسٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں، اس پود نے اپنی اس ذمہ داری کو بہتر طریقے پر پورا کرنے کا کام الحمدللہ کیا ہے. اور ہر جگہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ چراغوں کی لو سے ستاروں کی ضو تک تجھے ہم ملیں گے جہاں رات ہوگی. یہ ڈرتے ڈرتے پڑھتے ہیں لیکن اللہ کی توفیق سے پڑھنے کی ہمت کرتے ہیں. یہی کیا ہے، کوئی بزم ہو، کوئی انجمن، یہ شعار اپنا قدیم ہے. جہاں روشنی کی کمی ملی وہیں ایک چراغ جلا دیا. یہ جو چراغ ہے دینی تعلیم کے ادارے، یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ میں یہ بات کہا کرتا ہوں ساری تقریروں کے باوجود کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جن الفاظ کے ذریعے مسلمانوں کو کھلے طور پر یا مضبوطی کے ساتھ میں دلوں تک یہ بات پہنچا سکوں کہ ان کی کیا قیمت ہے. ایسے الفاظ ہمارے پاس نہیں ہیں. ہاں اگر آپ کو تھوڑا سا اندازہ کرنا ہو تو ایک تو اس نظام تعلیم کا اندازہ کر لیں. ہمارے ملک ہی میں جو آج نظام تعلیم نافذ ہو چکا ہے، ہماری جو تعلیمی پالیسی ہے، نئی تعلیمی پالیسی، اس کی روشنی میں یہ بات آج کل کہتا ہوں، یہاں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آنے والا وقت ایسا ہے کہ بچہ اسکول میں بھیجا جائے گا، بھیجنا ہی پڑے گا. اور اسکول سے گھر آنے کے بعد عام طور پر ماں باپ کو اس کی ضرورت محسوس ہوگی کہ روزانہ بچے کا ایمان چیک کرے کہ یہ ایمان بچا کر لا پایا ہے یا نہیں. ایسا نظام بنا دیا گیا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے، اس میں بہت ہی خطرات ہیں ہمارے سامنے. اور اس کے علاوہ اگر آپ تاریخ پڑھ لیں، کچھ ان علاقوں کی 20ویں صدی میں زیادہ اس کے تجربے ہوئے ہیں، ترکی میں اور روس کے علاقوں میں، جہاں پر دینی تعلیم پہ قدغن لگائی گئی تھی. اس کی روشنی میں آپ کے لیے بہت آسان ہوگا سمجھنا کہ یہ مدرسے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اسی وجہ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان تمام تر حالات کے باوجود جس طرح اب تک اس سلسلے میں غیر معمولی کردار ادا کر رہے ہیں. آج سچی بات یہ ہے، میں ایک دن کہہ رہا تھا کہ 2 چیزوں میں خرچ کرنے سے مسلمان پیچھے نہیں ہٹتے، ایک مدرسوں میں، ایک شادیوں میں. ایک صحیح اور ایک غلط. شادیوں میں بھی پورا خرچہ تو غلط نہیں ہے، لیکن زیادہ خرچہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے، اور وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہر آدمی ہمت سے زیادہ کرتا ہے، اس سے بچنا چاہیے. لیکن یہ جو مدرسوں کی خدمت کا سلسلہ ہے، ابھی جیسے انہوں نے کہا اور آپ لوگوں نے چندہ ڈالا، میں ہمارے علاقے میں وہی اسٹیج پر باقاعدہ مقرر بیٹھتے ہیں اور چندہ کراتے ہیں. باقاعدہ اس کے لیے ماہر حضرات ہوتے ہیں. کچھ پہلے ہم اس کو دراصل ناگوار سمجھتے تھے، لیکن اب اس زمانے میں آ کر ہم اس کو بشاشت سے، خندہ پیشانی سے گوارا کرتے ہیں، اسی مسئلات سے کہ اس کی وجہ سے دنیا کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ یہ مدرسے کس طرح چلتے ہیں. ہمارے یہاں میں سنایا کرتا ہوں کہ امریکہ کا ایک افسر ایک مرتبہ آیا تھا، 2000 کی بات ہے، غالباً 9/11 سے پہلے کا قصہ ہے، اور وہ عربی بولنے والا تھا. تو اس سے کچھ دیر گفتگو کی ضرورت پیش آئی. اس نے مجھ سے بہت ساری باتیں پوچھی. اس میں یہ بھی پوچھا کہ ہندوستان میں مدرسے کتنے ہیں. میں نے کہا مجھے نہیں معلوم، کوئی تعداد کا سروے میرے پاس نہیں ہے. البتہ چھوٹے بڑے اگر سب ملائے جائیں تو لاکھوں ہیں. تو اس نے کہا کہ ان مدرسوں کا خرچ کتنا ہوگا. میں نے کہا جب مجھے مدرسوں کی تعداد نہیں معلوم تو خرچ کا کیا اندازہ بتا سکتا ہوں. تو اس نے دارالعلوم کا خرچہ پوچھا. اس وقت جو بجٹ تھا وہ میں نے بتا دیا. اور میں نے کہا کہ اس طرح دارالعلوم سے کچھ کم بجٹ والے کئی ادارے ہیں،
اور اس کے علاوہ لاکھوں کروڑوں کے خرچ والے، لاکھوں کے خرچ والے تو ہزاروں ادارے ہیں۔ تو اس نے اپنے ذہن میں ایک اندازہ لگایا اور پھر اس نے مجھ سے کہا کہ یہ سارا خرچ کہاں سے آتا ہے؟ اس کا جواب بہت آسانی سے میں نے دیا، فوراً میں بولا من تبرعات الشعب المسلم، عام مسلمان کے چندے سے آتا ہے۔ تو اس نے یوں دیکھا مسکراتے ہوئے اور کہنے لگا، مجھے دیکھ کر غور سے سمجھ میں نہیں آیا، یعنی یہ عام مسلمان کے چندے سے اتنا بڑا خرچہ پورا ہوتا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو میں نے جواب دیا کہ آپ کی سمجھ میں کیا آئے گا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ سمجھنے کی بات ہی نہیں ہے، اس کا عقل سے تعلق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ ابھی یہ کتنی دھونس کے ساتھ آپ سے بات کر رہے تھے مفتی زاہد، دیکھا نا آپ نے، یہ کہہ رہے تھے کہ میں چھوڑنے والا نہیں ہوں اور لے لوں گا، میں وصول کر لوں گا۔ یہ عقل کی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی محنت سے کمائے اور محتمم مدرسے کے محتمم کے پاس لا کر دے دے کہ جس طرح چاہے خرچ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مشکل حالات ہیں ہمارے ملک میں یا دنیا میں، جہاں جہاں کے مسلمان، یہ خاص بات ہے، مسلمان جہاں جہاں پر دینی تعلیم کے نظام کے لیے خرچ کر رہے ہیں، ان کو انشاءاللہ کوئی ختم نہیں کر سکتا کبھی بھی۔ سادہ سی بات ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ آپ کی کمائی خرچ ہوتی ہے قرآن کی اور دین کی تعلیم میں، اور قرآن اور دین کو قیامت تک رہنا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو بھی قیامت تک انشاءاللہ رہنا ہے، صحیح سلامت رہنا ہے۔ یعنی گویا مسلمانوں سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا احسان چلیے ہم مان لیں تھوڑی دیر کے لیے، ہمارے اوپر آپ کر رہے ہوں، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا احسان آپ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا پیسہ مدرسوں میں استعمال کرنے کا آپ کو موقع دے رہے ہیں۔ یہ موقع ہر جگہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے، یعنی اسلامی ممالک میں بہت سے لوگوں کے پاس یہ موقع نہیں ہے، مگر ہمارے ملک میں الحمدللہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی سرکاری امداد نہیں ہے، ہمیں کسی حکومت کا سہارا نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی جائیدادیں نہیں ہیں، تو یہ عام اور مسلم مخلص مسلمان کا چندہ یہی ہمارا سہارا بنتا ہے۔ تو اس کی برکت سے ان مسلمانوں کا کام بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قیامت تک چلاتے رہے۔ ایک دو باتیں ضرورت کے تحت اور کہہ کر میں اپنی بات سمیٹتا ہوں۔ جو حالات ہیں، آپ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، مشکلات مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہیں، لیکن مشکلات میں اپنے اعمال کا دخل زیادہ ہوتا ہے۔ اس وقت ہمارے گھروں کے جو حالات ہیں، ہماری آبادیوں کے جو حالات ہیں، نشہ جس طرح سے عام ہے پورے ملک میں، سودی قرضہ جس طرح سے عام ہے، یہاں خواتین بھی ہیں بڑی تعداد میں ہندوستان کا کوئی علاقہ نہیں جانتا جہاں پر سودی قرضہ نہ چل رہا ہو۔ یہاں بھی ہے نا، کوئی جگہ نہیں ملتی جہاں کے لوگ یہ کہتے کہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ اور وہ ریاستیں جہاں کے مسلمان خوشحال سمجھے جاتے ہیں، وہاں بھی سودی قرضہ موجود ہے، اور بڑا قرضہ بھی ہے، چھوٹا قرضہ بھی ہے۔ چھوٹا قرضہ جو گھروں میں آ رہا ہے، عورتوں کو ممبر بناتے ہیں، 10,000 کے 11,000 وصول کرتے ہیں، یہ ہو رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، بہت سنگین مسئلہ ہے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا، اگر آپ ہمت کر کے اپنے ایمان کی طاقت استعمال کر کے ہر آدمی اپنے گھر سے اس دروازے کو بند کر دے جن کے گھر ہو رہا ہو، تو انشاءاللہ بہت بڑی خیر ہوگی، بہت شر سے آپ بچ جائیں گے، ورنہ حالات بہت خرابی کی طرف ہیں۔ تو اس طرح سے اور بھی کچھ معاملات ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے، مگر اس وقت ہمت جواب دے رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ حضرات نے بھی ہمت کا خوب مظاہرہ کر دیا ہے۔ یہ جو موسم کی صورتحال تھی، ہم بھی راستے میں دیکھتے ہوئے آ رہے تھے اور مستقل رابطے میں تھے، تو یہاں کی صورتحال بھی معلوم ہو رہی تھی۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے اور اپنی مرضی سے ان کاموں کو ٹھیک سے کرا دیتے ہیں، ورنہ دنیا کے کام تو اس طرح سے نہیں جڑ سکتے آسانی کے ساتھ۔ اتنے ایسے موسم کی تبدیلی کے بعد پھر واپس موسم سازگار ہو جائے اور اتنا بڑا مجمع پھر باقی رہ جائے اور جلسہ اپنے پورے مقاصد کے ساتھ کامیاب ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ گزارش یہ ہے کہ اس زمانے میں شیطانی طاقتیں اور زیادہ مضبوطی سے کام کر رہی ہیں۔ آج کل ایک موضوع پر میں کبھی کبھی بول دیتا ہوں، میرے علاوہ ابھی تک کوئی عام طور پر بول نہیں رہے ہیں، کہ جو جنگ چل رہی ہے یا رکی ہوئی ہے فی الحال، اس جنگ کا
ہمارے بھائیوں نے استعمال دوسرے مقاصد کے لیے بھی کرنا شروع کر دیا۔ یہ صحیح ہے کہ اسرائیل اور امریکہ یہ ظاہر دنیا کے سب سے بڑے ظالم ہیں، لہٰذا ان کا مقابلہ کوئی بھی کرے گا تو ہمیں خوشی ہوگی، مگر وہ جو آج کل مقابلہ کر رہا ہے ایران جس کا نام ہے، وہ ٹھیک ہے، اس مقابلے میں ہم اسرائیل کے خلاف ہیں تو ایران کے ساتھ ہیں، لیکن اس کے نمائندوں نے اور اس کے کارندوں نے اور اس کے ہم نواؤں نے اپنا عقیدہ پھیلانے کے لیے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، باقاعدہ ان کی مہم چل رہی ہے۔ تو آپ سے کہنا یہ ہے کہ اس چکر میں نہ پڑیں، جنگ سیاست ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، اور وہ جنگ سچی بات یہ ہے ایران بھی جو لڑ رہا ہے وہ اپنے ملک کے لیے لڑ رہا ہے، اپنے اقتدار کے لیے لڑ رہا ہے، اپنی طاقت کے لیے لڑ رہا ہے۔ ایران کو طاقت مل جائے تو وہ صحیح اسلام کو نافذ کر دے، اس کا قیامت تک تصور نہیں کیا جا سکتا، بالکل آپ یقین کریں اس کا۔ تو اس لیے اپنے عقیدے اور ایمان کو بچا کر چلیں، کسی پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہوں، اور عالم اسلام کی حفاظت کے لیے، شعائر اسلام کی حفاظت کے لیے، حرمین شریفین اور مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہیں، لیکن اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو بچائیں۔ جو لوگ حضرات صحابہ کے دشمن ہوں وہ دین کے دوست کیسے ہو سکتے ہیں، اور ہم ان کے دوست کیسے بن سکتے ہیں؟ اس کی کوئی گنجائش ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے سب حالات کو سامنے رکھ کر صحیح رویہ اور صحیح طرز عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک گزارش اور کروں گا، آج کل کے مشکل حالات میں جو سب سے بہترین راستہ ہے اپنے آپ کو بچانے کا اور اپنے بچوں کو بچانے کا، وہ یہ ہے کہ آپ علماء سے اپنا رابطہ بڑھائیں۔ مصیبت یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں 24 گھنٹے کے ٹائم ٹیبل میں کسی کے ہاں آدھا گھنٹہ بھی نہیں جس میں وہ کسی عالم کے پاس جائے اور ان سے کچھ رہنمائی حاصل کرے، ان کی صحبت میں بیٹھے، ان سے اپنے بچوں کی اصلاح کا کام کرائے۔ ایسے 24 گھنٹے میں نہیں، 7 دن میں بھی نہیں، مہینے میں بھی نہیں ہے۔ یہ عام مزاج بنا ہوا ہے۔ ہم لوگوں کا عالم یہ ہے کہ بچوں کی روزی روٹی کا انتظام کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری ڈیوٹی پوری ہو گئی۔ آپ یقین کریں اس سے بڑی ڈیوٹی بچوں کو دوزخ سے بچانے کی ہے، اپنے آپ کو اور گھر والوں کو دوزخ سے بچانے کی ڈیوٹی ہے، اور اس ڈیوٹی کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دین کی صحیح سمجھ بھی ہو، دینی لوگوں کی صحبت بھی حاصل ہو۔ تو علماء سے، مشائخ سے، اہل اللہ سے اپنا تعلق بڑھائیے تاکہ دنیا کے فتنوں سے آپ کی اور آپ کی نسلوں کی حفاظت ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنی توفیق سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس ادارے کی حفاظت فرمائے، ترقی عطا فرمائے۔ جو منصوبے ذہن میں ہیں وہ بھی، اور ان سے آگے بڑھ کر جن کی بھی ضرورت ہو، سبھی چیزوں میں اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ مولانا زاہد صاحب اور ان کے تمام رفقا کی اللہ حفاظت فرمائے، مدد فرمائے، ان کی عمروں میں برکت فرمائے، کاموں میں آسانی عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔